اس لیے قرآن حدیث اور نیک لوگوں کی کتابیں سب بڑی پڑی ہیں کہ وقت جو ہے نا یہ کھڑا نہیں کہ آپ کی مرضی ہے جو چیز چاہیں کرتے پھریں، گپیں ماریں، افسانے پڑھیں، عیاشیاں کریں اور کہیں وہاں رکاؤ نہیں، یہ تیز رفتاری سے جا رہا۔ پنجابی میں بابا دیا سنگھ نے جو کہہ دیا، تیز ریل دے وانگرا عمر جاندی سدا برش دے وانگ نہیں کڑی رہے۔ اگر تم سمجھو نا کہ درخت کی طرح کھڑی اپنے بیوقوف، یہ ریل کی طرح بھاگی جا رہی ہے، تم چاہو نہ چاہ، ہم بیٹھے تھے آدھا پاؤنڈ گھنٹہ ہماری عمر کا گزر گیا۔ اور جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر جو سچے لوگ ہیں ان کا پڑھتے نہیں، نام غلط استعمال کرتے۔ حالانکہ دیکھیں نا کٹڑ ہوئے ہیں ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم، مگر ابن قیم جیسے محدث اور عالم نے کہا کہ سید العارفین فی وقت، کہ اپنے زمانے میں شیخ عبدالقادر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والوں کے سردار تھے، عارفوں کے سردار تھے وہ۔ تو شیخ نے جو بات کہی کہ تمہارے پاس وقت ہے 3، مگر اصل میں ایک وقت ہے جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، گزر گیا۔ میں نے بولنا شروع کیا 5 سال میں گزر گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا کی دولت ختم کر دینا نہیں، گزرا وقت پیچھے نہیں لوٹے گا۔ ایک وقت ہے مستقبل، آنے والا، وہ کہتے ہیں صرف موہوم ہے، وہم ہے کہ آئے گا، کوئی پتہ نہیں آئے گا۔ تم نے توقع باندھ رکھی ہے کہ آئے گا، شاید نہ آئے، موت ہو جائے، پھر کیا بنا۔ اور جو حال ہے نا یہ بالکل ایک فرضی شے، حال کوئی شے نہیں، ایسی لکیر ہے جو فوراً پار ہو جاتی۔ ہم کہنے لگے اب سے پہلے ہی وہ آگے نکل گیا۔ ہم ایک گزرے کو اب کہہ رہے ہیں اب کوئی شے یا ماضی ہے یا مستقبل، ماضی آئے گا نہیں، مستقبل کی کوئی پختہ نہیں۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ آدمی نہ اس وقت کا بیٹا نہ بنے، ابن الوقت نہ بنے، ابو الوقت بنے، اس پر سوار ہو، اس کی باغیں پکڑ کر رکھے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھاتا جائے جس چیز کا وقت آئے۔ مولانا امین حسن اسرائیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ قضا کوئی شاید جس کو کہتے ہیں نا پھر کر لیں گے نہیں، وہ جو ہے نیا وقت آئے گا اس کا اپنا ایک مطالبہ، وہ اپنی ایک بات مانگتا ہے، پھر اس کو برباد کرو گے تو پچھلی کو کرتے پھرو گے۔ ہر لمحے کی اپنی عبادت ہے، ذکر ہے، خدا کی یاد ہے، تم برباد کرتے ہو۔ ایک وقت جو کرنے کا تھا وہ اس وقت کیا نہیں، اب دوسرا لمحہ جو اس کا اپنا ایک مطالبہ کہ اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تم اس کی بجائے پھر پچھلے کی طرف دوڑ رہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث پاک میں جو کچھ ہے نا اس کے ہوتے ہوئے جو کہتے ہیں نا موسیقی کا کیا حرج ہے، یہ گانے سننے کا کیا، یہ نادان لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وقت جو ہے نا کاٹنے کی چیز ہے، وقت نہیں کٹتا، اس لیے ہم وقت کاٹنے کے لیے نا یہ تفریحیں کرتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، اور نادانوں وقت کاٹنے کی، وقت تو اپنے آپ کٹتا جا رہا، یہ برتنے کی چیز ہے، کاٹو نہیں کٹتا، وہ خود ہی جا رہا ہے، اس کو برت لو، استعمال کر لو، کسی کام میں لے آؤ۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی اللہ نے اس میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی جو آیات ہے کہ کون کامیاب ہوں گے مومن، ان کی ایک بات یہ بیان ہوئی قرآن پاک میں کہ وہ لغو، فضول اور لا یعنی باتوں کی طرف منہ ہی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کام نہیں کرتے، معرضون ادھر منہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم یہ چیزیں جو یہ کرتے کریں، لوڈو کھیلے اور یہ کریں، یہ نادان لوگوں کی بات ہے۔ اسی لیے اسلام میں دیکھیں تفریح جس کی اجازت ملی ہے کھیلیں، اس میں بھی حضور نے بنایا وہ کھیلیں، سب حرام ہے، جیسے صرف وقت گزاری کیا دل پر جانے کی۔ کھیل بھی وہ چنو جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تیار ہے، کام وہ کرو جس سے کوئی اعلیٰ مقصد حاصل ہو، دنیا کا ہو یا دین کا، کچھ کام ہو۔ فضول دندے جو ان میں نہ اپنا وقت گزارو، ایسی کھیلیں جس سے طاقت آئے، صحت ٹھیک ہو، جہاد کی تربیت ہو، گھوڑا سواری ہے، دریاؤں میں تیرنا ہے، نیزہ بازی ہے، ان کی یاد۔ باقی ساروں کو فرمایا یہ لغو ہیں، بےہودہ کیا یہ ہاکیاں کھیلتے ہیں، دوسرے وقت ضائع کرتے ہیں۔ ساری امت بیٹھی ہوئی ہے، بیوقوف سوچتے نہیں، وقت بھاگا جا رہا۔ اللہ پاک نے بولا والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب مومن ہونے والے مومن ہیں ان کی یہ علامت ہے، ایک وصف ہے کہ وہ دھیان بھی نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف جس کا کوئی کرتا، نہ دینی نہ دنیاوی، فضول لا یعنی لغو، وجہ ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی نے دعوت بھی کیا تو کہتے فارغ ہوگا تو یار تو۔ ایسے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں ہم تاریخ میں کہ موت کا وقت آیا تو لوگ باتیں کر لیں، ابا جی یہ جیسے ہم سے بچر رہا کو بات کریں، اس نے کہا یار سنو میرا نامہ مال بند ہو رہا، اب فرشتے اور لگانے لگے،
کیوں مجھے ان باتوں میں لگاتے ہو؟ مجھے وہ ایسی کوئی ذکر کرنے دو اللہ کا کہ آخر میں فرشتے لکھیں کہ یہ اس کا آخر جو ہوا نا ہو سکتا اللہ کو یاد کرے. یہ باتیں زندگی میں تھوڑی ہوئی. اب کیوں مجھے خراب کرتے ہو؟ مجھے ایسا کام کرنے دو کہ میری کتاب کا خاتمہ اللہ کی یاد پر ہو. جنہیں فکر تھی کہ زندگی قیمتی ہے، بدقسمتی یا کسی سبق کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہی سب سے اعلیٰ امام راضی اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ مجھے ایک نیک آدمی نے بتایا کہ سورہ والعصر جو تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا، عمر تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، اس کو بہت گھاٹا پڑ رہا. ہمیں اس دن آئی صحیح معنوں میں جس دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور اس برف فروش نے صدا اس طرح لگائی، وہ اس طرح سودا بیچ رہا تھا، چیخ چیخ کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ جو ہے نا گھٹتا جا رہا، اگر تم نے نہ خریدا تو یہ برف تو میری ختم ہو جائے گی. بزرگ رو پڑا، اس نے کہا یہ سچ کہتا ہے یار، اس برف کی کیا بات ہے، برف تو ہماری گھٹتی جا رہی، زندگی گھٹتی جا رہی، مگر ہم کچھ نہیں سمجھتے. سارا قرآن سب حدیثیں یہی ہے، ایک ہی مضمون ہے کہ وقت کی قدر کرو، اس کو کارآمد بناؤ، ایسے کام کرو، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے چلی، وہ کام کر کہ یاد تجھے سب دیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو وہ ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے. یہ بے شمار لوگ جو اب رحمت اللہ علیہ کے حقدار بنے ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے بنے؟ انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، دنیا کے اچھے کام کیے، دین کے کیے، کسی فضول بات کی طرف توجہ نہیں. اس لیے اللہ کہتا کامیابی چاہتے ہو تو جو وصف ایک مومن میں ہونے چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کی طرف دھیان نہ کرے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق کا زمانہ ہے کہ مدینہ میں اکٹھے ہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یزید بن حبیرہ سے ڈر کر کوفہ چھوڑ گئے، بنو امیہ کا گورنر تھا، ظلم کر رہا تھا، یہ مکہ مدینہ میں چلے گئے، چھپے رہے. 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے رہے دین سیکھتے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ لولا سنتان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال مجھے نصیب نہ ہوتے لہلاک تو میں ہلاک ہو گیا. جو علم وہاں ملا کبھی نہیں مل سکتا. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا، یا وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا درود شریف ان کی پڑھ، میں نے نہیں انہیں دیکھا کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 چیزوں میں سے کسی سے خالی، ہر لمحہ ان سے فکر کرتے تھے. پتا تھا کہ زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ دے، موت آ جائے، سارا کیا ذرا یہی رہ جائے، کون جانتا. عقل مندی اور دانائی اسی کو کہا گیا. بہت پیاری بات کہی جس نے بھی کہی فارسی شاعر نے، من نمی گویم کے من نمی گوم زیاں کن یا بفکر سود بات، کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیری اپنی مرضی. من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود بات، ایز فرصت بے خبر در ہر چخائی سود بات. پھر میں یہ تنظیم کا جو بھی کرنا نا جلدی کر لے، کیونکہ فرصت کا کوئی پتہ نہیں کب ختم، ٹائم ختم ہو جائے. اس لیے جو نفع نقصان کرنا تیری اپنی کر لے، پھر کہاں سے وقت ملے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے ہلا کر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ کون فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر، اس دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا. یہ نہ سمجھ کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا وطن ہے، واپس ہو جانا، ایک دن چھوڑ کر پھر دوبارہ واپس ہونا. یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے. جو لوگ مقیم تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان چلے گئے، پتہ نہیں قبروں میں کس حال میں. اس لیے اللہ اور اس کی کتاب اعلان کرتی ہے کہ اس دنیا میں سمجھو کہ تم اجنبی ہو، واپس ہو جانا. تو حضور نے کندھے ہلا کر کہ عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیس میں رہتا، ہر وقت وطن کی یاد اسے ہوتی ہے، پیچھے مڑنے کا سوچتا. اور اس سے آگے ترقی فرمائی، آگے بڑھ گئے حضور پر، آؤ میرے نہیں. پردیسی بھی جو ہے کچھ نہ کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہرا ہوتا. تو عبداللہ اس طرح رہ جیسے راہ چلتا مسافر، سفر کر رہا ہے، واپسی ہو رہی ہے. جس دن تو دنیا میں آیا، ہر سفر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کوئی دن جہاں جاتا آدمی ٹھہر جاتا، مگر جس دن آتا اسی دن واپسی سفر.
جو مدت لکھی ہے کتنے دنوں کے لیے آیا، جہاز واپس چلنا شروع ہو گیا۔ یہ سمجھتا عمر بڑھ رہی ہے، ہاں؟ بندہ آنکھیں دن گیا کہ عمر کٹیں دی جا۔ ہم اپنی ماؤں سے سنتے تھے، بوڑھیوں سے، کہ لوگ کہتے ہیں عمر آج ایک دن اور گزر گیا، کہتے ہیں بیوقوف عمر کم ہوتی جا رہی، دن نہیں گیا، تیری عمر میں سے ایک دن جو نا کم ہو گیا۔ اس لیے دیکھیں کیسا پیارا انداز ہے سمجھانے کی، نیک لوگوں نے سمجھانا ہی ہوتا نا کہ صبح جب ہوتی ہے تو اس وقت پرندے بولتے ہیں، چڑیاں بولتے ہیں، اب کون سنتا؟ اب تو لوگ 9-10 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، کیا پتا کہ پرندے چیخ چیخ کر چلے گئے، آپ سوئے رہے۔ جو نیک لوگ بیچارے کہتے تھے نا، انہوں نے یہ فکرے کہ چڑیاں بول گئیاں تینوں غافلہ جاگنا آئی، وہ بولے اپنے وقت پر، اس کو بتایا کہ اٹھ نماز پر نہیں اٹھا، نہ تہجد پڑھی تو خروس ہے ساری۔ یہ تہجد کے وقت جو پرندہ چاہتا نا، اس کے بارے میں عمر خیام کہتا، دانی ہنگامے سے پیدا دم خروس ہے ساری۔ جب فجر ہونے لگتی ہے تو جو پرندہ اس وقت چیختا ہے، دانی کی چرا ہمیں کند نہ آ گئی، وہ کہتا وہ پڑھتا پڑھتا کچھ نہیں، مرثیہ پڑھ رہا ہوتا، رو رہا ہوتا ہے۔ وہ تجھے صرف یہ بات کہتا کہ غافل کا عمر شب گزشت تو بے خبر، تیری عمر میں سے ایک رات کم ہو گئی ہے مگر تو لمبی تان کر سویا ہوا۔ پرندہ یہ ماتم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا کہ جن کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ عمر بہت قیمتی، ان کے پاس کوئی فضول بات کے لیے وقت ہے، تو کہیں گے بھائی تم نے یہ گپیں ہانکتے پھرو، کیا وقت ہے؟ کوئی ذکر کر لیں، کوئی دنیا کا کام کر لیں، مفید لغو جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا اچھا نتیجہ نہیں۔ اللہ کہتا مومن جو ہے اس کے پاس ان باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں، نہ وہ ان باتوں کی طرف توجہ کرتا۔ یہ ہے صحیح مومن کی تعریف، ہر وقت اپنا جائزہ لے کہ میں جو کچھ کرتا ہے اس کے رزلٹ کیا، کوئی دنیا کا کام سمجھتا ہے یا دین کا، وہ ٹھیک ہے بات میں، وہ مفید جو ہے وہ کرنے چاہیے کام۔ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ دین کا، صرف وقت گزاری، جرم ہے، بالکل یہ دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ قصور ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھیں گناہ صرف زنا شراب نہیں، یہ خود گناہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا اور قیمتی وقت تم نے برباد کر دیا۔ اب دستور نہیں پڑھتے نہیں مرد عورت نے، کتاب کی احوال الآخرت پنجابی نظم میں قرآن اور حدیثوں کے ساتھ لکھی، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، 7 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر پنجابی نظم میں لکھی انہوں نے، یہ مولانا معین الدین لکھوی سارے انہیں کی اولاد۔ تو حافظ صاحب نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ تم اس زمیندار کی طرح ہو جو ہل چلا رہا، ہل چلاتے ہوئے نا ہل کے آگے زمین جب اکھڑی تو اس میں سے نا ڈھیر نکلا ہیروں اور جواہرات، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہیرے ہیں، اس نے سمجھا پتھر ہے، چلاتا رہا اپنے گوفن میں، گوپیا جس کو کہتے ہیں پرندوں کو اڑانے کے لیے، وہ قیمتی موتی جو نا کہتا، ایک آدھا بچا، اس کو لے کر وہ بازار میں جا رہا تھا، ہاتھ میں تھا اس کے جوہری بیٹھا ہوا تھا جیولر، اس نے بلا کر کہا یار دکان میں جتنی دولت ہے نا لے لے، یہ ہیرا مجھے دے۔ اس نے کہا اتنی کی؟ اس نے کہا ہاں، بس یہ سنا اور گر کر مر گیا۔ اس نے کہا اتنے تو ہزاروں تھے جو میں نے کام کھائی ادھر ادھر بکھیر دیے۔ تو یہ عمر کی مثال دی حافظ صاحب نے کہ یہ ہیرے ہیں جو سانس ملے ہوئے، مگر تم برباد کر رہے۔ جب قیمت پڑے گی جوہری، اللہ تعالیٰ قیمت ڈالے گا کہ اس سانس میں تم نے ذکر کیا، ایک سبحان اللہ کی کہا تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا کہ 100 سال گھوڑے کا سوار چلتا رہے، سایہ ختم، اس وقت پتا چلے گا قیمت کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں دنوں، جس میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن جو ہے نا جنہوں نے کامیابی حاصل کرنی وہ بےہودہ فضول اور لایانی کام کی طرف دھیان ہی کرے، ان کے پاس نہ فضول باتوں کے لیے وقت ہے نہ فضول کاموں کے لیے، یا کوئی دنیا کا بھی اچھا کام کرو جس کا اچھا کو نتیجہ، مفید نتیجہ جس سے نکلے، وہ چیزیں دین میں جائز ہیں۔ جن سے کوئی برا نکلے یا سرے سے نکلے ہی کچھ نہ، وقت ہی ضائع ہو، وہ لغو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان لغو باتوں کی طرف دھیان۔ اور لغو کا ایک اور معنی بھی ہے جو قرآن پاک میں ہے، جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو نا 28 مولویوں کے فتوے، اور اب انٹرنیٹ پر بھی مولوی صاحب یہ فلاں، اللہ کے پیغمبروں نے بولا، ہم کیا ان کی خاکے پا بھی نہیں، نبی یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کذاب ہے، یہ سیر جو گالی دے سکتے تھے
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میرے پیغمبر نیک لوگ ہیں نا ویزا سامنے لغو، وہ سنتے ہیں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، مگر وہ نا کان بند کر کے گزرتا ہے. انہوں نے کبھی اس کو نہیں نوٹس ہی نہیں لیا کہ یہ لوگ کیا کریں. ارے ان لوگوں کا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، رد لکھیں. انہوں نے کہا یہی تو تم چاہتے ہو کہ زندگی تھوڑی ہے، کچھ کام کروں. تم چاہتے ہو کام چھوڑ کر نا یہ لکھے ہم رد لکھیں، پھر ہم رد لکھیں. تمہارا تو کاروبار ہی ہے کہ نہ کچھ کرنا نہ کرنے دینا. تم میری بات اگر سمجھنا چاہتے کوئی ہے سوال میں اس کو حل کر دوں گا، اس کے بعد بھی نہ باز آنا. تو میں پھر یہ جس طرح کپڑا جو نا الجھ جائے کانٹوں میں تو نہ وہ اس سے نکل سکے، تو یہی ہے کہ ٹکڑا پھاڑ کر دے دو کانٹے کو، وہ اس کو لے کر بیٹھا رہا ہے، اپنی راہ نہ کھوٹی کرو. ان مناظرہ بازوں سے الجھنے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو روک. یہ سمجھنا نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں الجھ کرنا وقت ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں وہ جب وائزہ مرو باللغو مرو کرام، لوگوں نے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بڑا بلا سوال اعتراض، وہ شریف آدمیوں کی طرح آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیا باتیں. کچھ فائدہ نہیں ان سے الجھنے کا، ان کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ خود نپٹے گا. تو زندگی کی قدر و قیمت میرے بھائی سمجھ میں آ جانا کہ جو سانس گزر رہا یہ واپس نہیں ملے گی. جو کرنا جلدی کر لو ورنہ بعد میں پچھتاوا ہی ہوگا. قرآن مجید نا بتاتا ہے اسی سورہ المومن آگے جا کر کہ جب جان قبض کرتے ہیں فرشتے تو اس وقت انسان چیختا ہے، فریاد کرتا ہے رب ارجعون کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا، میں نیکیاں کروں. اللہ کہتا اب تو موقع، اتنا وقت دیا تھا ضائع کر دیا، اب یہ بات کس نے سننی؟ کوئی تیری بات پر دھیان نہیں ہوگا، اب نتیجہ ہی بھگتنا ہے، وقت گزر گیا. اس لیے اللہ کے نیک بندے اور عارف اور سمجھدار ان کا یہی کہنا ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کے اوپر سوار رہو، اس سے پورا پر تو اس کو صرف کاٹو نہیں کہ وقت کاٹنا، وقت تو خود بہت کٹ رہا تمہارے چاہے بغیر بھاگا جا رہا. تو حیدر علی کا شعر درمیان میں رکھا گیا، وہ حیدر علی یاد سے مرحوم کہتے ہیں اڑتا ہے راہ بار عمر مثل اسپے تیز، کہ عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگا جا رہا، سیکنڈ گیا، منٹ گیا، گھنٹہ گیا. مہمیز کس کو کہتے ہیں؟ ارتاز جانا. مہمیز ہے نا، ایڑی لگاتے ہیں پھر نیچے سے گھوڑے کو، کہتے ہیں یہاں نہ ایڑی لگانے کی ضرورت ہے نہ کوڑا مارنے کی ضرورت. یہ ٹرین کے بغیر ہی بھاگا جا رہا، اتنی تیزی سے بھاگا جا رہا کہ تم قابو بھی کرنا چاہو نہیں. جو وقت گزر گیا تو حضرت عبداللہ سے جب حضور نے کہا نا کندھے ہلا کر، حضرت عمر کے بیٹے، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو، یا اس سے بھی آگے یہ کہ تم راستہ چلتے مسافر ہو. ان پر پھر کیا ہار وار ہوا؟ حضور کی اس بات کا اثر یہ ہوا صحیح بخاری میں کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے حضور نے جو سمجھایا نا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سن لو اذا سیتا فلا تنتظر الصبح، جب صبح شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو. وہ بیوقوف ہو جائے کہتا صبح یہ کر لیں گے، جب شام ہوئی صبح کا انتظار نہ کرو. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہ کر. بہت زیادہ نفسہ کہ میرا ثابت بور، اور اپنے آپ کو زندوں کی فہرست میں سے کاٹ کر لکھ دے کہ جس طرح اور مر چکے ہیں نا، تو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ مر چکا ہوں. مردوں میں شمار کر، تجھے کیا پتا کہ آج ہی تیری چارپائی اٹھا لی جائے. ہارون رشید جو اتنا بڑا حکمران تھا کہ اس کی سلطنت میں اس زمانے میں نا یہ کہتا تھا جب بادل آتے نا مسلمانوں کے تو ساری دنیا پر، اب تو ذلت اور رسوائی ہمارے پلے پڑ گئی، تو جب بادل آتا تو ہارون یہ کہتا تو جہاں جی چاہے جا کر برس، یا وہ میرا اپنا علاقہ ہوگا یا وہاں سے خراج مجھے آئے گا، اگر وہ کافروں کا بھی بہت ٹیکس دیں گے مجھے، پوری دنیا پر کر. تو بچہ اس کا تھا احمد، اس کا نام تھا، بہت نیک، مگر وہ سادہ زندگی گزارتا، درویش تھا، عبادت کرتا. ایک دن شاہی دربار تھا، اس میں وزیر امیر جمع تھے صغیر، تو احمد آیا تو وزیروں نے کہا بادشاہ سے کہ ہارون اس بچے نے آپ کو نا لوگوں کی نگاہ میں رسوا کر، آپ کی اتنی بڑی سلطنت، سادہ کپڑے. تو ہارون نے بھی کہا بیٹا احمد تو کیوں اس حال میں رہتا، تو نے مجھے رسوا کیا. احمد نے پھر بڑے دکھ سے کہا کہ ابا جی سچ پوچھیں تو آپ نے مجھے اللہ رسول کی نگاہ میں ذلیل کر. جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے جو لچھن ہیں یہ شاہی حکومت ہے، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اور اگر آپ مجھ سے اتنے بیزار ہیں تو میں جا رہا ہوں. ہارون نے بڑی محنت سماج کی مگر وہ نہیں رکا.
اس نے پھر ایک نہ تعویذ یا کوئی چیز نشانی کے طور پر دے دی کہ بیٹا تو اپنے ساتھ لے جا. اب وہ بصرہ میں چلا گیا اور وہاں قبرستان میں اس نے ڈیرا لگا لیا. شہر میں آتا کسی کو خبر نہیں کہ یہ شہزادہ حضور کے خاندان سے عباسی محنت کرنی مزدوروں کے ساتھ اور اتنا کام کرنا کہ سارے لوگ کہتے یارو احمد کو بلاؤ اس سے کام لینا. وہ کرنا اتنا کام ایمانداری سے اور ایک دن چھٹی کر ہفتے کے دن نہیں آتا تھا روزہ رکھتا اور قبرستان میں رہتا. اس لیے اس کو احمد السبتی کہتے تھے کہ احمد جو سبت کے دن کاروبار نہیں کرتا. کچھ دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا, پتا کیا کیا پتا چلا کہ بیمار ہے. گئے تو آخری سانس ہے اس کی. جب یہ گئے وہاں تو اس نے پھر وہ نشانی اپنی دی اور کہا یہ بغداد جانا اور ہارون کو دے دینا میرے ابا کو اور یہ اشعار سنا دینا. شعر اس نے دو لکھوا دیے کہ وہاں اس بادشاہ کے سامنے پڑھ دینا یا صاحبی لا تغتر بالتنام, میرے بھائی عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھا کہ مزے لوٹ رہا ہے. یا صاحبی لا تغتر بالتنام والعیش یفنا والنعیم یزول, یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ مزے جو ہے نا مٹ جائیں گے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ, اور جب تو کوئی جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جائے تو اپنے دل میں سمجھ لے کہ شاید اس کے بعد تیری باری اور تجھے اٹھا لے. جب وہ آئے نشانی دی اور شہزاد بہت پھر ابا جی روئے, ہارون بہت روئے اور ساتھ پوچھا یارو کس حال میں رہا, تم نے اس کی کوئی عزت نہ کی. انہوں نے کہا ہمیں بتایا ہی نہیں, ساری عمر یہ راز نہیں کھولا کہ میں شہزادہ ہوں, درویشی میں زندگی گزاری.